السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب مل کر چلیں اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ صدق کے دل سے اللہ سے دعا مانگیے، ایسے مانگیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ ایسے نہ دعا مانگے اللہ تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں چاہتا تو نہ دے۔ اللہ سے ایسے مانگیے کہ قبولیت کا یقین ہو، اللہ دے گا۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، اے اللہ ہمارے معاملات کو آسان کر دے، اور اے اللہ ہماری زبان کی گروں کو کھول دے تاکہ یہ لوگ ہماری بات سمجھ سکیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو الحمدللہ اس خوبصورت دعا کے ساتھ لیسن 14A-B کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں لیسن 14A میں۔ تو دیکھیے جی، ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ العصر۔ 3 صورتیں ہمارے رہ گئی ہیں، سورۃ العصر، نصر اور کافرون۔ تو پہلے پڑھیں گے سورۃ العصر، پھر سورۃ النصر اور پھر سورۃ الکافرون۔ تو اس طرح ہماری 30ویں پارے کی 6 صورتیں مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ لیسن نمبر 16 کے اندر۔ گرامر کے اندر فعل مضارع، جن افعال سے فعل مضارع رہ گیا تھا نا، ہم نے ابھی تک 7 افعال سے فعل مضارع پڑھا ہے۔ یاد ہے نا آپ کو کن کن سے؟ فعلا سے، جعلا سے اور فتح سے، اور مزید 4 سے ہم نے پڑھا نصر، خلق، عبد، ذکر۔ اب 3-4 فعلوں سے آپ مزید فعل مضارع پڑھیں گے، ضرب، سمع، علم، عمل۔ تو ان سے فعل مضارع ہم سیکھیں گے، فعل مضارع کی مزید پریکٹس ہو جائے گی۔ نکات تعلیم یا شوق میں کوئی دلچسپ بات سیکھیں گے انشاءاللہ۔ 14 نئے الفاظ ہیں اس سبق میں جو قرآن مجید میں کل 14 الفاظ ہیں جو کہ آپ کے کل الفاظ کی جو تعداد ہے نا، 18 نئے الفاظ اس سبق میں سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 4445 مرتبہ آئے ہیں۔ کل الفاظ کی تعداد آپ کی 174 ہو جائے گی جو قرآن مجید میں 36,000 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ سورۃ العصر انتہائی مختصر لیکن جامع ترین سورت۔ آپ کو پتہ اتنی جامع ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ پورے قرآن کے بدلے میں صرف ایک سورۃ العصر کو بھی نازل کرتا نا تو یہ کافی ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس سورت کے اندر خزانے ہیں۔ انسان کو خسارے سے بچنے کا یعنی کہ اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ 2 انسان کی ذات کی بہتری کے لیے ہیں، نفس کے تزکیے کے لیے، اور 2 معاشرے کی بہتری کے لیے۔ نفس کے لیے عقیدہ اور اعمال صالحہ، معاشرے کے لیے ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین کرنا۔ والعصر، واو قسمیہ ہے، قسم ہے العصر زمانے کی، والعصری قسم ہے زمانے کی۔ واو کا مطلب اور بھی ہوتا ہے اور واو کا مطلب قسم بھی ہوتا ہے۔ ہمارے جو آخری پارے ہیں نا، ان پاروں میں جو اکثر آیات کے شروع میں واو آتا ہے یہ قسم کے معنی میں ہے، قسم ہے زمانے کی۔ جیسے والفجر واللیل والنجم والسماء، عصر زمانہ آپ اردو میں کہتے ہیں نا عصر حاضر موجودہ زمانہ، عصر ماضی گزرا ہوا زمانہ۔ تو زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ آگے جو بات بیان ہونے جا رہی ہے نا، زمانہ اس پر بہترین گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے اس پر۔ لیکن اقوام عالم کی اس دنیا کے اندر جتنی اقوام آئیں ان کی تاریخ کو جاننے کے لیے سب سے اتھینٹک ریسورس آپ کے پاس کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید میں جو اقوام عالم کی تاریخ بیان ہوئی وہ سب سے اتھینٹک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر زمانے کی قسم اٹھائی، اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے۔ لا یسأل عما یفعل، جو اللہ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وہم یسألون، بندوں سے سوال کیا جائے گا۔ ہمارے لیے کیا تعلیمات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا تحلفوا بآبائکم، تم اپنے باپوں کی قسمیں نہ کھاؤ، اپنے والدین کی قسمیں نہ کھاؤ۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جس نے قسم اٹھانی ہے یا اللہ کی قسم اٹھائی یا خاموش رہے۔
تو اللہ کی قسم اٹھائیے اگر اٹھانی ہے، ورنہ مت اٹھائیے، خاموش رہیے۔ میں اور آپ اللہ کی قسم کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے، اور اللہ جس کی چاہے اپنی مخلوقات میں سے اٹھا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی قسم اٹھاتے ہے اس کی کوئی اہمیت، شان و منزلت ہوتی ہے۔ تو زمانے کی قسم اٹھائی، قسم اٹھا کر کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر۔ ان پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ، بے شک، بے شک، بلا شبہ، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، ان الانسان، بے شک انسان، لفی البتہ میں، خسر خسارے میں، البتہ خسارے میں ہے، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ تو یہاں پر 4 طرح کی تاکید ہے۔ نمبر 1 قسم، واو۔ نمبر 2 ان۔ نمبر 3 یہ جو لام آیا نا، لفی، ہونا چاہیے تھا فی خسر، لیکن لفی خسر، تو یہ لام بھی تاکید کے لیے ہے، تو 3 تاکیدیں ہوگی۔ چوتھی کدھر ہے؟ چوتھی ہے جو اس سے اگلی آیت میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو استثناء ہوتا ہے نا، ایکسیپشن، یہ بھی تاکید کے لیے یوز ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کے کلمہ طیبہ میں ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے مگر اللہ، تو یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ تاکید پر تاکید سننے کے بعد بھی اگر مجھے اپنی بیداری میں اس میں اضافہ اگر میں نہیں کر پاتا تو یقیناً مجھے اپنے آپ پہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ تو فوری دعا ہو کہ اے اللہ مجھے خسارے سے بچا لے، اے اللہ مجھے خسارے سے بچا لے۔ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ 4 طرح کی کوالٹیز ہیں۔ الا الذین، الا سوائے، مگر، اللہ کی مثال لا الہ الا اللہ میں، الذین ان کے جو، سوائے ان لوگوں کے جو، آمنوا ایمان لائے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ دیکھیں نا، فعل ماضی ہے، آمنوا، آمنا وہ ایمان لایا، آمنوا وہ سب ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، ان سب نے عمل کیا، واو کا مطلب اور، عاملوا انہوں نے عمل کیا، الصالحات نیک۔ اللہ کون سا عمل قبول کرتا ہے، نیک یا برا؟ تو صالحات کا مطلب نیک ہے، وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ صالح یہ واحد ہے اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ صالحون، صالحین، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ پہلے، دوسرے، تیسرے لیسن میں، صالح کی جمع صالحون، صالحین، اور مؤنث صالحتن، اور اس کی جمع صالحات۔ تو یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہ نقصان میں نہیں ہیں۔ اے اللہ ان لوگوں میں مزید کیا کوالٹیز ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وَتَوَاصَوْا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، واو کا مطلب اور، تواصوا ایک دوسرے کو وصیت کی۔ دیکھیں یہ عربی زبان میں ایسے انشاءاللہ جو آپ کے آنے والے لیولز میں آئیں گے، یہ والا فعل بھی آئے گا۔ یہ 3 حرفی فعل نہیں ہے، آپ کو بتایا گیا تھا نا، فعل اکثر 3 حروف سے بنتے ہیں لیکن 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ فعل ہے 3 سے زیادہ، یہ 5 حرفی ہے۔ تو یہ جو فعل کی شیپ ہوتی ہے نا، جس کے شروع میں تا لگا ہے، پھر بیچ میں الف آیا ہے، 5 لیٹرز پر مشتمل ہے، شروع میں تا ہے، بیچ میں الف ہے، تدارسا، اس میں مشارکت کا معنی ہے، کنٹریبیوشن کا، ایک دوسرے کو، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، تدارسوا ایک دوسرے کو پڑھایا، بالحق حق کی، ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، اور حق کیا ہے؟ قرآن و سنت حق ہے۔ وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر صبر کی، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ ثابت قدمی کو کہتے ہیں، مستقل مزاجی کو کہتے ہیں، ڈٹے رہنے کو صبر کہتے ہیں۔ اچھا، عربی زبان میں صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے،
عربی زبان میں صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے. صبر 3 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. نیکی پر صبر کرنا, گناہ سے بچنے پر صبر کرنا, اور مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر پڑنا. کیا نیکی کرنے کے لیے صبر کی ضرورت نہیں؟ آپ ماشاءاللہ اس کورس کو کر رہے ہیں, ٹائم نکال کر اپنے آپ کو آپ نے روکا ہوا ہے, سیکھ رہے ہیں, کیا اس کے لیے صبر کی ضرورت نہیں ہے؟ صبر کی ضرورت ہے. نیکیاں کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. ایک انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے تو کیا اس کے لیے صبر کی ضرورت نہیں ہے؟ بہت ضرورت ہے صبر کی. اور ایک انسان پر مشکل آ جاتی ہے, آزمائش آ جاتی ہے, وہ اپنے آپ کو اس آزمائش میں گناہ میں واقع ہونے سے بچاتا ہے, وہ ناشکری سے, مایوسی سے, نا امیدی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو روکے رکھنا, نیکی پر صبر, گناہ سے بچنے پر صبر, اور مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر. انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی, اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. بولے کس کی؟ صبر کی. تو یاد رکھیے گا, نقصان سے جو چیزیں بچا سکتی ہیں نا, ایمان اور عمل صالح کے علاوہ ایک دوسرے کو حق بات بتانا اور صبر کی تلقین کرنا. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر حق اور صبر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ حق اور صبر کا کیا ریلیشن ہے جی؟ حق اور صبر کا تعلق یہ ہے کہ جب انسان حق بیان کرے گا, پھر اس پر تکالیف آئیں گی, پھر اسے صبر کی ضرورت ہوگی. سمجھا گی؟ وہ حق بیان کرے گا, اس پر تکالیف آئیں گی, اسے صبر کی ضرورت ہوگی. تو یہ مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. اللہ اکبر. تو آپ بھی اچھے ساتھی, اچھے دوستوں کا انتخاب کیجئے, انہیں ان سے خیر سیکھتے رہیں, انہیں خیر سکھاتے رہیں, مل کر ایک دوسرے کے ساتھ خیر کے کام کرتے رہے. اگر لوگ گناہ کے کام کرنے کے لیے ٹیم ورک کر سکتے ہیں تو آپ خیر کے کام کے لیے ٹیم ورک کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ رب العزت آپ سب کو توفیق عطا کرے. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ یہ چاروں کام آپشنل ہے, آپ ان میں سے کوئی بھی کام کر لیجئے. اگر او ہوتا نا, او کا مطلب ہے یا, اور کے معنی میں, یا یہ کام, یا ایمان لے آئیے, یا نیک اعمال کر لیجئے, یا ایک دوسرے کو حق کی تلقین. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہاں پر واو ہے, اور ایمان اور عمل صالح اور حق کی تلقین اور صبر کی تلقین. اللہ اکبر. یہ چاروں کام ایٹ اے ٹائم ہونے چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. تو آپ ذرا اس صورت مبارکہ کو جب کبھی بھی تلاوت کریں نمازوں کے اندر, تو اس نیت سے نہ کیا کریں کہ بہت مختصر ہے, اس نیت سے کیا کریں کہ بڑی جامع ترین صورت ہے, یہ مجھے خسارے, نقصان سے نکلنے کا طریقہ بتائے گی. اور وہ نقصان سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان, نیک اعمال, حق کی وصیت اور صبر کی وصیت. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. تو 14A سورۃ العصر کو مکمل کرنے کے بعد چلتے ہیں 14B کی طرف, جس میں الحمدللہ ہم گرامر میں فعل مضارع کی ہی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اس سے پہلے 2 سیشن ہمارے لیسن 12 اور 13 کے اندر آپ نے فعل مضارع کو سیکھا تھا. تو آج 14 کے اندر بھی فعل مضارع کو سیکھیے تاکہ یہ اچھی طرح سے آپ کو یاد ہو جائے. TPI بھی کیجئے, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کریں مل کر قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کی. عربی زبان میں فعل اکثر 3 حروف سے مل کر بنتا ہے, جیسے فعل, فتح, نصر, ضرب. فعل ماضی کہتے ہیں جو ہو گیا, اور فعل مضارع کہتے ہیں جو ہوا نہیں, ہو رہا ہے یا ہوگا, اور فعل امر جس میں کس کام کا حکم ہو. تو آج الحمدللہ لیسن 14 کے اندر ہم فعل مضارع کو مکمل کر کے انشاءاللہ 15 سے ہم فعل امر کو شروع کریں گے. فعل امر جس میں کس چیز کا حکم دیا جاتا ہے. اعادہ ریویژن کیجئے. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. فعل مضارع یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو.
فعل ماضی کے آخر میں چینجنگز کی تھیں، فعل مضارع کے شروع میں چینجنگز کی. یہ سلائیڈ آپ کو یاد ہونی چاہیے، لاسٹ لیکچر میں بھی اس کو ایکسپلین کیا گیا تھا، دوبارہ سے سمجھیے. یہ فعل کے 4 طرح کے پیٹرنز ہیں آپ کے سامنے، 4 طرح کے نمونے ہیں. پہلا زبر والا نمونہ ہے فتح یفتح. دوسرا پیش والا نمونہ نصر ینصر. تیسرا زیر والا نمونہ ضرب یضرب. اور چوتھا فعل ماضی میں زیر والا نمونہ سمع یسمع. تو آج ہم نے پڑھنا ہے ضرب یضرب یضرب فعل مضارع کی پریکٹس، اور سمع کے پیٹرن پر 2 فعل ہیں عالم اور عاملہ. تو چلیں ذرا پریکٹس کرتے ہیں. یضرب سے شروع کرتے ہیں. یضرب وہ مارتا ہے، یضربون وہ سب مارتے ہیں، تضرب اضرب تضربون نضرب مؤنث کے لیے تضرب. دوبارہ یضرب یضربون تضرب اضرب تضربون نضرب تضرب. سمجھ آ گئی جی؟ اگلا فعل کیا ہے ہمارے پاس؟ اگلا فعل ہے جی وہ جو لاسٹ فعل تھا جس کے فعل ماضی میں زیر آتی تھی. مضارع میں وی ہیو اونلی 1 آپشن اور وہ زبر ہے. سمع تو مضارع میں یسمع، علم تو مضارع میں یعلم، عامل تو مضارع میں یعمل. چلیں یسمع، ترجمہ آپ PPI سے سمجھیے. یسمع یسمعون، تسمع اسمع تسمعون نسمع. دوبارہ یسمع یسمعون تسمع اسمع تسمعون نسمع. اگلا فعل کون سا ہونا چاہیے؟ عالمہ. ایسے ہی ہے عالمہ، اور اس کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ یعلم. قرآن مجید میں بڑی کثرت سے استعمال ہوا یہ فعل، 316 مرتبہ تقریباً استعمال ہوا. یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلم آپ جانتے ہیں، اعلم میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، نعلم ہم سب جانتے ہیں، تعلم وہ عورت جانتی ہے. ایسے ہے جی. اور اگلا فعل میم اور لام کا فرق ہے. لام کو پہلے لے آئیے، لام کو بعد میں لے جائیے، میم کو پہلے لے آئیے. یعمل عمل کرتا ہے، یعمل یعملون تعمل اعمل تعملون نعمل تعمل. دوبارہ یعمل یعملون تعمل اعمل تعملون نعمل تعمل. تو ماشاءاللہ فعل مضارع کے اندر ابھی تک آپ نے 11 چیپٹرز کی پریکٹس کی. اس سے پہلے فعل ماضی میں ماشاءاللہ 3 اسباق کے اندر آپ نے فعل ماضی کی پریکٹس کی تھی. اب 3 اسباق میں آپ نے فعل مضارع کی پریکٹس کی. تو آنے والے لیسن میں انشاءاللہ دیکھیے ابھی ہم ساتھ ماضی بھی پڑھ رہے ہیں، اس کی ریویژن کر رہے ہیں. تو آنے والے لیسن میں ماضی مضارع دونوں کی ریویژن کے ساتھ ہم نیا فعل امر جس میں کس چیز کا حکم دیا جاتا ہے، آرڈر دیا جاتا ہے، ہم اللہ کی توفیق سے وہ شروع کریں گے. نقطہ تعلیم کے اندر دیکھیے کہ ہمیں اکثر کچھ صورتیں بار بار پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. مطلب سورۃ الاخلاص ہے کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، مختصر ہے. سورۃ الکوثر ہے انا اعطیناک الکوثر. تو ان مختصر صورتوں کو اس نیت سے نہ پڑھا کریں کہ یہ مختصر ہے جلدی جلدی میں پڑھ دوں گا. اس نیت سے پڑھا کریں کہ یہ ہے مختصر لیکن ان کا معنی مفہوم بڑا جامع ہے اور خزانے ہیں علم کے ان صورتوں کے اندر. تلاوت کر کے آپ کو خوشی ہوگی، نماز میں توجہ ہوگی، خشوع و خضوع ہوگا تو اس کے مطابق اجر زیادہ ہوگا، الفاظ معنی کا اعادہ ہوگا اور آپ کا حافظہ پختہ ہوگا. کچھ نہ کچھ سیکھتے رہا کریں تاکہ آپ کا دماغ ایکٹیو رہے. اس کو خالی مت چھوڑیے، یہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ سبق نمبر 14 کے ختم ہونے تک ہم نے کل 174 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن مجید میں 36,000 سے زیادہ مرتبہ آتے ہیں.
کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. اگلے لیسن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ 15A اور B میں. تو ہم سورۃ النصر کو پڑھیں گے انشاءاللہ, اور گرامر میں ہم فعل ماضی مضارع کو مکمل کرنے کے بعد ہم فعل امر جس میں کسی چیز کا آرڈر دیا جاتا ہے, حکم دیا جاتا ہے, ہم اس فعل کو شروع کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.